الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض قالت رسلهم کہا ان کے رسولوں نے افی اللہ شک کیا اللہ کے بارے میں شک ہے فاطر السماوات والارض جو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ پچھلی آیت کریمہ میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہے ہیں پچھلی قوموں کا، قوم نوح، قوم عاد جو حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی، قوم سمود جو حضرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی۔ اللہ نے ان کا نام لے کر اور ان کے بعد آنے والی بہت ساری قومیں جنہیں اللہ فرماتے ہیں کہ انہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس ان ساری قوموں کی خبر نہیں پہنچی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پچھلی آیت میں کہ پچھلی قوموں کے پاس قوم نوح ہو، قوم عاد ہو، قوم سمود ہو، یا ان کے بعد آنے والی ان گنت قومیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اللہ فرماتے ہیں ان قوموں کے پاس ان کے رسول بھی آئے تھے، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس مبعوث ہوئے ہیں روشن نشانیوں کے ساتھ، ان کے رسول بھی روشن نشانیاں لائے تھے، معجزات لائے تھے، اللہ کی وحی، اللہ کا پیغام لائے تھے۔ تو قوموں نے آگے سے ان کا انکار کیا، ان کو تکلیفیں پہنچائیں، ان کی بات نہ مانی، اور قوموں نے ببانگ دہل کہہ دیا کہ ہم آپ کو نہیں مانتے، ہم آپ کا انکار کرتے ہیں۔ نہ صرف آپ کا انکار کرتے ہیں بلکہ آپ پر اترنے والی وحی، آپ پر اترنے والی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کی جو دعوت ہے ہم اس دعوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں، اللہ کی عظمت و شان کے بارے میں، اللہ کی توحید کے بارے میں، اللہ کے احکامات کے بارے میں، اللہ کا ہم سے تقاضا کیا ہے۔ تمام قوموں کا یہی رویہ رہا بالعموم کہ قومیں اپنے رسولوں کا انکار کرتی رہیں اور کہتی رہیں کہ ہم آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہیں، ہم آپ پر جو اترنے والی رسالت ہیں ہم آپ کے بھی منکر ہیں، اس رسالت کے بھی منکر ہیں، اور ہم آپ کی دعوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ قالت رسولہم، تو رسولوں نے کہا، کن رسولوں نے؟ یعنی ہر قوم کو، تمام قوموں کو ان کے رسولوں نے بالعموم یہی جواب دیا۔ عام طور پر رسولوں کا جواب یہی رہا۔ یہ ایک عمومی سی بات ہو رہی ہے سب قوموں کی اور سب رسولوں کی، تو یعنی سب قوموں نے، سب رسولوں کی دعوت ملتی جلتی تھی، سب قوموں کا آگے سے رسپانس ملتا جلتا تھا، ان کا کفر، ان کا انکار، ان کا شکوک و شبہات کا اظہار کرنا نبیوں کی دعوت کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ سب قوموں کا بالعموم ذکر فرما رہے ہیں اور سب قوموں کے رسولوں کا۔ اللہ فرماتے ہیں رسولوں نے کہا افی اللہ شک، کیا اللہ کے بارے میں شک ہے؟ فاطر السماوات والارض، جو پیدا کرنے والا ہے۔ فاطر، فاطر کا مطلب پیدا کرنے والا، خالق کا مطلب بھی پیدا کرنے والا ہوتا ہے، فاطر کا مطلب بھی پیدا کرنے والا۔ تو فاطر میں اور خالق میں کیا فرق ہے؟ تو فاطر کا مطلب نئے سرے سے پیدا کرنے والا، بنیاد سے پیدا کرنے والا، جس سے پہلے کوئی مثال نہ ہو۔ تو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمانوں کو اور زمین کو۔ تو رسولوں نے کہا کہ تم کہتے ہو کہ ہم آپ کی دعوت کے بارے میں شک میں مبتلا ہیں، تو رسولوں کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کے بارے میں، توحید کے بارے میں۔ تو رسول آگے تعجب کرتے ہیں کہ تمہیں شک کس بات کا ہے؟ تمہیں شک اللہ کے بارے میں ہے، یعنی تمہیں اللہ کی ربوبیت کے بارے میں، اللہ کی خالقیت کے بارے میں، اللہ کے انعامات کے بارے میں
سب کچھ اللہ ہیں، اللہ نے ہی ہر چیز پیدا کی ہے، اللہ نے سارے انعامات دیے ہیں، اور پھر اب اللہ ہی کی عبادت ہونی چاہیے۔ جب سارے انعامات اللہ نے کیے ہیں، جب ساری نعمتیں اللہ کی ہیں، سارے کام اللہ کے ہیں، تو پھر عبادت بھی اللہ وحدہ لا شریک کی ہونی چاہیے۔ تو تمہیں ہماری دعوت جو اللہ کے بارے میں ہے، تو تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے، اللہ کی توحید کے بارے میں شک ہے، اللہ کی ربوبیت کے بارے میں شک ہے، اللہ کی الوہیت کے بارے میں شک ہے، اللہ کی قدرت کے بارے میں شک ہے، تمہیں اللہ کے بارے میں شک ہے۔ کون اللہ؟ وہ اللہ جو فاطر السماوات والارض ہے، آسمان و زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ آسمان و زمین اصل میں یہ ایک محاورہ ہے، اس میں ہر چیز آ جاتی۔ آسمان و زمین و ما فیہا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا تو اللہ ہے۔ تو اس اللہ کے بارے میں تم شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو۔ ہماری دعوت کوئی ذاتی دعوت تو ہے نہیں، کوئی ہم اپنے گھر سے دعوت تو لائے نہیں، ہمارے کوئی دنیاوی مقاصد تو ہے نہیں، ہماری دعوت اللہ کے بارے میں، اللہ کی توحید، اللہ کی عظمت، اللہ کی شان کے بارے میں۔ تو تم ہماری دعوت کے بارے میں اگر شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہو تو کیا تم اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو؟ ہماری دعوت تو اللہ کے بارے میں، وداعیا الی اللہ، ہم اللہ کے داعی ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے ہیں۔ تو ہماری دعوت میں شک کا مطلب کیا ہوا؟ ہماری دعوت اللہ کے ارد گرد گھومتی ہے، تو اللہ کے بارے میں شک ہوا، وہ اللہ جو آسمان و زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو، اس اللہ کے ساتھ شک کر رہے ہو، وہ اللہ تمہارا کتنا خیر خواہ ہے۔ یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہیں بلاتا ہے، وہ اللہ، تاکہ تمہیں معاف کر دے تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ وَيُؤَخِّرَكُمْ، اور وہ ڈھیل دے تمہیں، اِلیٰ اَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک وقت مقررہ تک۔ تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو، اس اللہ کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، اس اللہ کی مخالفت کر رہے ہو جو اللہ تمہارے ساتھ اتنی محبت رکھتا ہے اور تمہارا اتنا خیر خواہ ہے، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے تمہاری، نہ تمہاری عبادت کی ضرورت ہے اللہ کو، تمہارا نیک عمل تمہاری ذات کے لیے ہے۔ اس کے باوجود اللہ تمہارا اتنا خیر خواہ ہے کہ اللہ تمہیں بلاتے ہیں کہ اللہ تمہیں معاف کریں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میرے بندوں میں کمیاں کوتاہیاں ہیں، تو اللہ اپنے بندوں کو اپنے نبیوں کے ذریعے یہ میسیج پہنچاتے ہیں، یہ دعوت پہنچاتے ہیں کہ اے میرے نبیوں، اے میرے پیغمبروں، میری مخلوق کو میرا یہ پیغام دے دو کہ اللہ تمہیں اپنے سے قریب اس لیے کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس لیے چاہتے ہیں تم اللہ کی بات مانو، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تو تمہارے کمیاں کوتاہیاں جو ہر انسان سے ہو جاتی ہیں، اللہ وہ کمیاں کوتاہیاں معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اگر تم اللہ کے احکامات پر عمل شروع کر دو، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو بشری تقاضے کے تحت جو کمیاں کوتاہیاں ہوں اللہ سے معافی مانگو گے تو اللہ بڑی سے بڑی کمی کوتاہی معاف کر دیں گے۔ تو اللہ پر ایمان لانا تو تمہارے فائدے میں ہے، اللہ پر ایمان لانے سے تمہاری دنیا اور آخرت کی اصلاح ہوگی، تمہاری کمیاں کوتاہیاں معاف ہوں گی۔ نہ صرف یہ کہ کمیاں کوتاہیاں معاف ہوں گی، اللہ تمہیں بلاتا ہے کہ تمہارے گناہ معاف کرے، بلکہ اللہ تمہیں ڈھیل بھی دے گا ایک وقت مقررہ تک۔ اللہ فوری تم پر عذاب نہیں بھیجے گا تمہارے برے اعمال کی وجہ سے، بلکہ اللہ تمہیں اس لیے بھی بلاتا ہے کہ اللہ تم پر احسان کرے۔ کیا احسان کرے؟ کہ اللہ فوری تمہاری پکڑ نہ کرے، اللہ تمہیں ڈھیل دے تمہاری کمیوں کوتاہیوں پر۔ اللہ صبر اور تحمل اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور اللہ تمہیں ڈھیل دیتے ہیں ایک وقت مقررہ تک۔ وقت مقررہ سے کیا مراد ہے؟ وہ وقت جو اللہ نے موت کا وقت لکھا ہوا ہے۔ تو اللہ تو اتنے مہربان ہے تمہارے لیے، اور تم اس اللہ کا انکار کر رہے ہو، تم اس اللہ کے بارے میں شک میں مبتلا ہو، جو اللہ اتنے طاقتور ہیں کہ ہر چیز کے پیدا کرنے والے ہیں، اور وہ اتنے محبت کرنے والے ہیں تم سے، تمہارے اتنے خیر خواہ ہیں کہ وہ تمہیں بلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تمہیں بلاتے ہیں کہ تمہارے گناہ معاف کریں، اور وہ تمہیں ڈھیل دیں ایک وقت مقررہ تک۔ لیکن نبیوں کی اس ساری دعوت اور اس کے باوجود قوم کا دل نرم نہیں ہوا۔ قالو، یہ بالعموم ایک تبصرہ ہے پچھلی تمام قوموں پر، سب قوموں کا
یہی رویہ تھا، سب نبیوں کی ایک جیسی دعوت تھی۔ قالو، انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ قوموں نے، بالعموم، ان انتم الا بشر مثلنا، نہیں ہو تم مگر بشر ہمارے جیسے۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، تم چاہتے ہو کہ تم روک دو ہمیں اس سے جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے ہیں۔ فأتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس واضح دلیل۔ تین باتیں کہی قوم والوں نے۔ یہ کسی ایک قوم کی بات نہیں ہو رہی، کسی ایک واقعے کی بات نہیں ہو رہی، یہ عمومی تجزیہ ہے، عمومی تبصرہ ہے۔ عمومی طور پر قوموں کا جو اعتراض رہا، قومیں انکار کرتی رہیں، شکوک و شبہات کا مظاہرہ کرتی رہیں، نبی انہیں اللہ کی طرف دعوت دیتے رہے، اللہ اپنے بندوں کے بارے میں کتنے مہربان ہیں یہ بتاتے رہے، لیکن قومیں پھر بھی ایمان نہ لائیں۔ تو قوموں نے بالعموم تین قسم کے اعتراض کیے رسولوں پر۔ کیا اعتراض کیے؟ ایک تو مشہور زمانہ اعتراض، نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان، نہیں ہو تم مگر، اس سے یعنی حسد پیدا ہوتا ہے، زور پیدا ہوتا ہے عبارت میں۔ تم تو انسان ہو، مطلب کیا ہے اس کا؟ کہ تم انسان ہو، تم انسان سے بڑھ کر تم فرشتے نہیں ہو، تم نورانی مخلوق نہیں ہو۔ مراد یہ ہے کہ انسان پر وحی کیسے نازل ہو سکتی ہے، انسان کیسے نبی ہو سکتا ہے، انسان کیسے رسول ہو سکتا ہے، پہلا اعتراض۔ یہ قرآن کریم میں 20 جگہ پر اللہ نے قوموں کا یہ اعتراض نقل کیا ہے۔ پچھلی قوموں کا بھی اپنے اپنے نبیوں پر یہ اعتراض تھا، قریش مکہ کا بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ اعتراض تھا۔ تو یہاں اللہ نے سب قوموں کا یہ اعتراض نقل کیا، بالعموم ساری قوموں کا یہ اعتراض اپنے نبیوں پر رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کس کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں؟ قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور ان کے بعد آنے والی وہ قومیں جنہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وہ اب ہزاروں قومیں ہیں، لاکھوں قومیں ہیں، کتنی ہیں اللہ کو پتہ ہے۔ ان سب قوموں نے یہ تین اعتراض کیے۔ پہلا اعتراض کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے انسان، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آنے والے تمام انبیاء و رسول پر ان کی قوموں نے یہ اعتراض کیا ہے۔ اس پر تفصیل سے بات ہو چکی کئی مرتبہ۔ تريدون ان تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، دوسری بات کہ تم اللہ کے نبی نہیں ہو، تمہاری دعوت سچی دعوت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ تم جو اپنے آپ کو نبی باور کراتے ہو، قوم والے کہہ رہے ہیں، اصل میں تم ہمیں ہمارے آباء و اجداد کے دین سے روکنا چاہتے ہو، تم ہمیں اس کی عبادت سے روکنا چاہتے ہو جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، تم ہمیں ہمارے باپ دادا کے دین سے ہٹانا چاہتے ہو، دوسرا اعتراض۔ اور تیسرا اعتراض فأتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس واضح دلیل۔ تم نے ہمیں کوئی دلیل، کوئی معجزہ پیش نہیں کیا، ہمیں معجزہ پیش کرو۔ اور میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ معجزے تو ہر نبی پر آتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے زیادہ آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین مکہ یہ اعتراض کرتے تھے کہ آپ معجزہ نہیں لاتے، لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، اس پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل ہوئی۔ ہر نبی پر اس کی قوم، نبی بڑے بڑے معجزے دکھا دے اللہ کے حکم سے، تو ان نبیوں کو جنہوں نے بڑے بڑے معجزے دکھائے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قومیں تقاضا کرتی رہیں کہ حضرت موسیٰ جیسا معجزہ ہمیں دکھاؤ، ہمیں حضرت عیسیٰ جیسے معجزے دکھائیں، عصائے موسیٰ، اور ہمیں حضرت عیسیٰ جیسا معجزہ دکھائیں۔ بھئی حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ نے جو معجزے دکھائے تھے اپنی قوموں کو، کیا قوم والے مطمئن ہو گئے تھے؟ وہ تو مزید معجزے مانگتے رہے۔ تو فاتونا بسلطان مبین، پس لے آؤ ہمارے پاس واضح دلیل، واضح معجزہ۔ اس سے مراد کوئی معجزہ نہیں ہے کوئی عام، اس سے مراد اصل میں وہ من مانے معجزے ہیں جو قوم والے مذاق اڑاتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے، وہ جو اچھا جی اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ یہ کر دیں، میرے گھر کو سونے کا بنا دیں، صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ بھئی نبی جب کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ میرے ہاتھ پہ کوئی نشانی
دکھا دے، نبی معجزہ پیش کرتے ہیں اللہ کے حکم سے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ کھیل تماشا ہی بنا لے قوم۔ جو اللہ کی مرضی ہوگی وہ نبی معجزہ پیش کرے گا، اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا۔ یہ معجزہ نبی کے اختیار میں بھی نہیں ہے۔ یہاں جتنے منہ اتنی باتیں، 100 لوگ ہوں، 100 لوگ، ہر بندہ کہ جی میرا من پسند معجزہ پیش کرو، میرے گھر کو یہ کر دو، میرے کاروبار کو یہ کر دو، میرے فلاں چیز کو یہ کر دو تو میں نبی مان لوں گا، تو دین کھیل تو نہیں ہے۔ تو یہاں وہ معجزے مراد ہیں جو ان کے من مانے معجزے ہوتے تھے، تو وہ کہتے ہیں واضح معجزہ لے آؤ، یعنی جو ہم کہہ رہے ہیں وہ معجزہ پورا کر دے۔ یہ مکہ مکرمہ کو ایک زرعی زمین بنا دیا جائے، پہاڑ ختم کر دیے جائیں، نہریں جاری کر دی جائیں، یہ وہی معجزے ہیں جن کا ذکر سورہ بنی اسرائیل میں اللہ نے تفصیل سے ذکر کیا۔ آپ کے پاس باغ ہو، آپ کے پاس کوئی، آپ سردار بھی نہیں ہیں، آپ بہت مالدار بھی نہیں ہیں، آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، آپ کے پاس سونا چاندی ہونی چاہیے، آپ نہریں جاری کر دیں، آپ ہمارے اوپر آسمان گرا دیں، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں، الٹی سیدھی مطالبے کرتے رہتے تھے۔ ہم میں سے ہر بندے پر کتاب نازل کریں، جس طرح آپ کا دعویٰ ہے آپ پر کتاب اترتی ہے، ہم پر بھی تو کتاب اترے، ہم پر کتاب اترے گی تو مانیں گے۔ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ اللہ کو ہمارے سامنے لے آئیں، ہم اللہ کو دیکھیں گے تو مانیں گے، ولیعذ باللہ۔ اس قسم کی الٹی سیدھی باتیں وہ کرتے رہتے تھے۔ تو وہ کہتے تھے کہ ہمارا معجزہ تو پورا ہوا ہی نہیں، جو ہم نے مانگا تھا وہ تو معجزہ پورا ہوا ہی نہیں۔ یہ سب باتیں ان کے جواب اللہ تعالیٰ پہلے تفصیل سے دے چکے ہیں قرآن کریم میں۔ ان کا پہلا اعتراض کہ تم تو ہمارے جیسے انسان ہو۔ یہ اعتراض کیا ہے؟ یہ اعتراض ان کا یہ ہے کہ ایک انسان پر وحی کیسے آ سکتی ہے؟ اگر انسان پر وحی آ سکتی ہے تو ہم بھی تو انسان ہیں، ہم پر وحی آ جائے۔ آپ پہ کچھ، آپ کیا خاص ہیں ہم میں سے؟ آپ ہم میں سے کوئی عظیم ہے؟ بڑے بڑے سردار ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ مکہ اور طائف کے بڑے سردار ہیں، ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ یہ آپ پر کیوں اتر گیا؟ آپ کوئی خاص انوکھے انسان ہیں۔ اس قسم کے وہ اعتراض کرتے رہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بشر پر وحی نہیں اتر سکتی۔ ایک طرف کہتے تھے بشر پر وحی نہیں اتر سکتی، دوسری طرف کہتے تھے کہ یہ مکہ اور طائف کے کسی بڑے انسان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ انہوں نے کہا یہ قرآن دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر کیوں نہیں اترا؟ گویا کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں آپ عظیم نہیں ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، تو ان پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ ایک طرف وہ کہتے تھے کہ انسان پر وحی نہیں اتر سکتی، دوسری طرف کہتے تھے اگر قرآن اترنا تھا تو دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم آدمی پر قرآن اترتا۔ بھئی وہ انسان نہیں ہے۔ ایک طرف آپ اعتراض کرتے ہیں کہ جی انسان پر وحی نہیں ہو سکتی، دوسری طرف آپ کہتے ہیں کسی عظیم، دونوں بستیوں میں سے کسی عظیم سردار پر قرآن کیوں نہیں اترا؟ دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص کو کتاب دیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ۔ سورہ مدثر میں اللہ فرماتے ہیں ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے، ان میں سے ہر شخص کو کھلی کتاب مل جائے۔ ایک طرف کہتے ہیں بشر پر وحی نازل نہیں ہو سکتی، بشر نبی نہیں ہو سکتا، دوسری طرف کہتے ہیں جی ہم میں سے ہر بندے پر کتاب اترے۔ بھئی آپ بشر نہیں ہیں، آپ تو خود، آپ کی باتوں میں تو خود ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں جو انسان تھے، یہودی حضرت موسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، عیسائی بھی، اور عیسائی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ سب انسان تھے۔ دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ بشر پر وحی اتر ہی نہیں سکتی، بشر اللہ کا رسول ہو ہی نہیں سکتا، تم تو ہمارے جیسے بشر ہو۔ کیا مطلب؟ تم بشر ہو تو تم وحی کا تم دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ اگر تم پر وحی ہو سکتی ہے ہم پر کیوں نہیں ہوتی؟ تمہارا عالم بالا سے رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک انسان دوسرے انسان سے کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، آسمانوں سے یا عالم بالا سے کسی انسان کا رابطہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں ہم یہ بات تب مانیں گے جب کوئی فرشتہ آئے اور وہ کہے کہ میں اللہ کا میسیج لایا ہوں، اللہ کا پیغام لایا ہوں۔ یہ سوال یہ ہے کہ اگر
ایک بشر پر اللہ کا پیغام نہیں اتر سکتا، کیونکہ بشر اس دنیا میں رہتا ہے اور اللہ کا پیغام آسمانوں سے آتا ہے، تو فرشتے پر اللہ کا پیغام کیسے اترے؟ اللہ تو فرشتوں سے بھی اوپر ہے، کوئی اللہ فرشتوں کے ساتھ تو نہیں رہتے، کوئی فرشتے اللہ کا خاندان تو نہیں ہے۔ جو ان کا اعتراض بشر کے بارے میں وہ اعتراض فرشتے کے بارے میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر ایک بشر پر وحی نہیں اتر سکتی تو ایک فرشتے پر کیسے اتر سکتی ہے؟ اصل میں وہ کہتے تھے اگر بشر پر اتر سکتی ہے ہم پر کیوں نہیں اترتی؟ سوال اصل میں یہ نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خاص صلاحیت ہے جو دیگر انسانوں کے پاس نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی خاص صلاحیت ہونی چاہیے، نبی کے پاس خاص صلاحیت ہونی چاہیے، نبی فرشتہ ہو یا نبی کے ساتھ فرشتہ ہو، پھر ہم مانیں گے۔ اصل میں مسئلہ ہے کہ نبیوں کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے کہ ہم میں کوئی خاص صلاحیت ہے، نبیوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اپنی کسی صلاحیت سے ہم عالم بالا سے رابطہ کرتے ہیں، یہ رابطہ نبی نہیں کرتے۔ نبیوں کا دعویٰ کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے ہم پر وحی آتی ہے، اللہ نے ہمیں چن لیا ہے۔ بھئی کیوں چن لیا اللہ نے؟ اللہ کی مرضی۔ کیوں چن لیا اللہ نے؟ یہ سوال بنتا نہیں۔ یہ سوال اگر نبی یہ کہے کہ میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، پھر اعتراض ہو سکتا ہے کہ بھی آپ کے پاس کیا صلاحیت ہے خاص؟ آپ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، اگر آپ اللہ سے رابطہ کر سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ بھئی نبیوں کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، کسی نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، مجھ میں یہ صلاحیت ہے، میں جب چاہوں اللہ سے بات چیت کر لوں، میں جب چاہوں اللہ سے وحی کر لوں۔ نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہے۔ نبی کا دعویٰ کیا ہے؟ نبی کا دعویٰ سمجھیے، نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ مجھ پر وحی نازل، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ نے مجھ پر وحی نازل کی ہے۔ اب آگے سے قوم کو یہ کہنا کہ آپ تو انسان ہیں، آپ پر وحی کیسے اتر سکتی ہے، یہ انتہائی فضول اعتراض ہے، کیونکہ یہ اعتراض نبی پر یہ اعتراض تب بنتا ہے جب نبی کہے کہ میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں، تب نبی پر اعتراض بنتا ہے کہ آپ میں کیا ایسی خاص صلاحیت ہے، آپ بھی تو ہم ہی میں سے ہی ہیں، آپ بھی تو قریش میں سے ہیں، تو اگر آپ میں کوئی ایسی صلاحیت ہے تو ہم میں وہ صلاحیت کیوں نہیں ہے؟ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبیوں کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم اللہ سے رابطہ کرتے ہیں، نبیوں کا دعویٰ یہ ہے اللہ نے ہمیں چنا ہے۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ فرشتوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں، لوگوں میں سے بھی رسول چن لیتے ہیں۔ کون چنتا ہے؟ نبی چنتے ہیں اللہ کو وحی کے لیے، کہ اللہ چنتے ہیں نبی کو وحی کے لیے؟ اللہ چنتے ہیں، اللہ نے چنا ہے۔ جب اللہ نے چن لیا انسانوں میں سے جس کو مناسب سمجھا، تو اب یہ کہنا کہ آپ پر وحی کیسے ہو سکتی ہے، یہ اعتراض انویلڈ ہے، غلط اعتراض ہے۔ کیوں؟ بھئی وحی تو فرشتے پر ہونی چاہیے، بھئی کیا اللہ انسان پر وحی نہیں اتار سکتا؟ یہ اعتراض اصل میں نبی کی ذات پر ہے ہی نہیں، یہ اعتراض اللہ کی ذات پر ہے۔ ذرا غور کریں، یعنی اگر نبی کہے کہ میں اللہ سے بات کرتا ہوں تو نبی پر اعتراض بنتا ہے۔ اگر نبی یہ دعویٰ کرے کہ اللہ نے مجھے چنا ہے اور اللہ نے مجھ پر وحی کی ہے، اب اعتراض اللہ کی ذات پر بنتا ہے۔ اب اعتراض کیا ہے کہ جی آپ تو انسان ہیں، انسان پر وحی کیسے ہو سکتی ہے؟ بھئی وحی کر کون رہا ہے؟ نبی کا دعویٰ تو یہ اللہ کر رہا ہے، اللہ وحی کرتا ہے۔ اور اللہ کے بارے میں سب قومیں مانتی ہیں کہ اللہ فعال لما یرید ہے، اللہ جو چاہے کرے۔ خالق کہتے ہی اس کو ہیں کہ جس کے سامنے کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہ ہو، جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہ ہو، جو ہر کام کر سکے، جو علی کل شیء قدیر ہو، جو ذو القوۃ المتین ہو، قوت والا، مضبوط، ہر شے پر قادر، فعال لما یرید، جو وہ چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے۔ خالق کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے۔ تو جب نبی یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے چن لیا ہے، تو اب یہ کہنا کہ بھئی آپ تو انسان ہیں، آپ پر وحی کیسے ہو سکتی ہے، یہ اعتراض کس پہ بنا؟ نبی پر کہ اللہ پر؟ سمجھ آئی بات؟ نقطہ سمجھ آئے؟
یہ اعتراض اللہ پر بنتا ہے، اس اللہ پر جس اللہ کے بارے میں مشرکین کا دعویٰ یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، اس اللہ پر یہ اعتراض بنتا ہے جس اللہ کے بارے میں مشرکین کہتے ہیں کہ اللہ زمین و آسمان کے خالق ہیں، اللہ ہر چیز کے خالق ہیں۔ یہ بات مشرک بھی مانتے ہیں، قرآن کریم میں موجود ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ان سے سوال کریں کہ زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا کون ہے، سورج اور چاند کو مسخر کرنے والا کون ہے، تو کیا جواب دیں گے یہ مشرکین؟ اللہ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ انسانوں کو پیدا کرنے والا کون ہے، وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ ضرور کہیں گے، سب بیک زبان کہیں گے اللہ۔ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ آسمانوں سے بارش برسانے والا اور اس بارش سے ہر قسم کے پھل اور باغات پیدا کرنے والا کون ہے، تو سب بیک زبان جواب دیں گے اللہ۔ تو جب اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، تمہارا بھی دعویٰ یہ ہے بس وہ اللہ تعالیٰ انسان پر وہی نہیں کر سکتے، یہ کیسا عجیب منطق ہے تمہاری، عجیب بے وقوفی والی بات ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ میں آپ کو عقلی جواب بتا رہا ہوں ان کے اس اعتراض کا، یہ ان کا اعتراض عقلاً کتنا ان کا یہ غلط اعتراض ہے۔ یہ اعتراض تب بن سکتا تھا جب نبی کا دعویٰ یہ ہوتا کہ مجھ میں یہ صلاحیت ہے کہ میں عالم بالا سے رابطہ کر لیتا ہوں جب چاہوں۔ اس پر یہ سوال ہو سکتا ہے کہ بھئی آپ میں کیا ایسی خاص صلاحیت، آپ بھی تو ہمارے جیسے انسان ہیں، جب ہم نہیں کر سکتے عالم بالا سے رابطہ، آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ سوال تب ہو سکتا ہے، نبی کا یہ دعویٰ ہے ہی نہیں۔ سمجھ آئی؟ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، اللہ تمہیں غیب پر مطلع نہیں کرتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتے ہیں چن لیتے ہیں، اللہ اسے غیب کی باتیں بتا دیتے ہیں، وحی کی باتیں۔ تو یہ جو چننے کا عمل ہے، رسول بنانے کا عمل ہے، رسول خود رسول نہیں بنتا۔ رسول کا دعویٰ کیا ہوتا ہے؟ اللہ بناتے ہیں۔ ہاں اب ایک سوال، ایک اس میں اشکال آ سکتا ہے، اگر رسول یہ کہتا ہے کہ میں اللہ سے رابطہ نہیں کرتا، میں اللہ سے باتیں کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اللہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور اللہ نے رسول بنایا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، اللہ جب چاہتے ہیں مجھ پر وحی کرتے ہیں، اب یہ اعتراض تو ختم ہو گیا کہ وہی انسان پر نہیں ہو سکتی، وہ تو فرشتے پر ہونی چاہیے، یہ اعتراض تو ختم ہو گیا۔ ہاں اب ایک اعتراض اور ہو سکتا ہے، اور وہ صحیح اعتراض ہے، اگر کوئی کرے کہ بھئی آپ کا کہنا یہ اللہ نے چن لیا آپ کو، پتہ نہیں آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے، کیا پتہ آپ دنیاوی مفادات کے لیے یہ بات کہہ رہے ہوں۔ کوئی کافر یہ اعتراض کر سکتا ہے، کیونکہ دنیا میں ایسے بدبخت بھی موجود ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اس قسم کے، غلام احمد قادیانی، مسیلمہ کذاب، اسود انسی، بڑے لوگوں نے جھوٹے دعوے کیے۔ تو جب نبی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے چنا ہے، اگر کوئی آگے سے یہ اعتراض کر دے کفار میں سے کہ آپ اللہ تو یہ سب کر سکتے ہیں لیکن اللہ نے واقعی آپ کو چنا ہے کہ نہیں چنا، ہمیں کیسے پتہ لگے گا؟ کیونکہ اگر نبی کے مجھ پر وحی ہوتی ہے تو وہ وحی صرف نبی کو ہی ہوتی ہے نا، نبی ہی سنتا ہے اس کو، وہ عام آدمی تو نہیں سنتا اس وحی کو۔ یا تو عام آدمی بھی وحی سنے اور عام آدمی پر بھی وحی ہو کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا ہے، تو عام انسان کو بھی یقین ہو جائے، لیکن عام انسان پر تو وحی نہیں ہوتی۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ یہ کوئی اعتراض کرے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کہتے ہیں اللہ نے چن لیا ہے، کیا دلیل ہے اس کی کہ آپ کو اللہ نے چن لیا ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صحیح نہیں کہہ رہے؟ اس کا جواب اللہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ صحیح اعتراض ہے۔ سمجھ آیا سوال؟ اس کا جواب نبی کیا دیتے ہیں، اللہ کیا دیتے ہیں کہ وہ پھر نبی اپنے نبی ہونے پر معجزات پیش کرتے ہیں اللہ کی طرف سے، ایسے معجزات جو نبی کی نبوت پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ نبی کا یہ دعویٰ نہیں ہوتا کہ میں یہ اپنی طرف سے معجزہ پیش کر رہا ہوں، نبی کہتا ہے کہ یہ معجزہ اللہ کے حکم سے میرے ہاتھ پر ہوتا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فرعون نے کہا کہ ہمیں کیسا پتہ لگے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں یہ عصا پھینکوں گا تو یہ سانپ بن جائے گا اللہ کے حکم سے، میں اپنا ہاتھ بغل سے نکالوں گا تو ہاتھ جو ہے وہ بغیر بیماری کے چمکدار بن جائے گا۔
اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ معجزے پیش کیے کہ یہ اللہ کی کاریگری ہے، یہ اللہ میرے ہاتھ پہ یہ چیز دکھا رہا ہے، اور یہ معجزے میرے اللہ کے سچا نبی ہونے کی دلیل ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ نے تم سب میں سے مجھے نبی بنایا ہے۔ اب آگے فرعون نے اعتراض کر دیا کہ یہ تو جادو ہے۔ وہ پھر آگے حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے یہ ثابت کیا کہ جادو نہیں ہے۔ جادوگر جو سب سے زیادہ جادو شبد بازی کو جانتے تھے، ان جادوگروں نے بیک زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمایت کر دی۔ پہلے وہ مخالف تھے، لیکن انہوں نے وہ چیزیں دیکھی کہ ان کو پتہ لگ گیا کہ حضرت موسیٰ کا کام یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، جادو نہیں ہے، ہمارا کام جادو ہے، ہمارا کام شعبدہ بازی ہے۔ وہ ماہر فن تھے، انہوں نے فوراً جب معجزہ رونما ہوا ان کے سامنے، وہ سب سجدے میں گر گئے۔ اب فرعون کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن فرعون ایمان نہیں لایا کیونکہ وہ ماننا نہیں چاہتا تھا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی اعتراض کرے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھائے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اعتراض کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے معجزہ دکھائے۔ شق قمر کا واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا، جو اس بات کی دلیل تھی کہ یہ اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے نبی کے ہاتھ پر، اور یہ نبی جو کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھ پہ وحی کی ہے، تو کیا دلیل اللہ نے وحی کی ہے؟ معجزات۔ ایک معجزہ مل جائے کافی ہے، بہت سارے معجزات کی ضرورت ہی نہیں، لیکن اللہ نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات دیے۔ شجر حجر آپ کو سلام کرتے، آپ کی انگلیوں مبارک سے پانی جاری ہو جاتا، آپ کی برکت سے، دعا کی برکت سے، مبارک انگلیوں کی برکت سے تھوڑا پانی بہت سارے لوگوں کو کافی ہو جاتا، بہت سارے لوگ وضو کر لیتے، پانی استعمال کر لیتے، تھوڑا کھانا بہت سارے لوگوں کو قائم ہو جاتا، کافی ہو جاتا۔ درخت کے تنے نے، جب آپ نے درخت کے تنے سے ٹیک لگانا چھوڑا ممبر بننے سے پہلے، تو درخت کے تنے نے بچے کی طرح رونا شروع کر دیا۔ اور اس قسم کے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم کھانا کھاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، اور کھانے کی تسبیح سنا کرتے تھے، کھانا تسبیح کرتا تھا اللہ کی۔ یہ معجزہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس جیسے بہت سارے معجزے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے بڑا معجزہ پیش کیا اللہ کے حکم سے، وہ کیا ہے؟ قرآن۔ اور دیکھیں قرآن تو ایسا اللہ کا معجزہ ہے کہ اللہ نے تو اتنا چیلنج کیا، دیکھیں کسی نبی نے ایسا معجزہ پیش نہیں کیا جو نبی کے بعد بھی باقی ہو۔ معجزہ نبی کی زندگی میں ہوتا تھا اور وقتی ہوتا تھا، یہ ایسا معجزہ ہے جو قیامت تک کے لیے چیلنج ہے۔ قیامت تک کوئی بندہ جو یہ کہتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، تو وہ اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آئے۔ ایک صورت 3 آیتوں کی ہوتی ہے، پوری دنیا مل کر اس جیسی ایک صورت بنا کے لے آئے۔ تو ایسے معجزے اللہ نے پیش کیے جو نبی کی نبوت۔ تو اب جب اللہ نے یہ ثابت کر دیا معجزات کے ذریعے کہ یہ جو نبی بات کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ مجھ پہ وحی کرتے ہیں، تو نبی کی سچائی کیسے پتہ لگی؟ معجزات کے ذریعے۔ قرآن پاک جو ایک معجزہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا۔ جب اس چیلنج کو کوئی پورا نہیں کر سکتا تو پھر ماننا پڑے گا کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے نبی پر نازل کیا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ وحی کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب آگے سے یہ اعتراض کہ آپ تو انسان ہیں، آپ پر وحی نہیں ہو سکتی، یہ اعتراض کس پہ ہے؟ یہ نبی پر تو اعتراض ہے ہی نہیں، یہ اعتراض کس پہ ہے؟ یہ تو اللہ پر اعتراض، اور اللہ پر اعتراض تو بنتا ہی نہیں۔ سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ بہت گہری بات ہے، یاد رکھیں اس کو، یہ اعتراض بنتا ہی نہیں۔ ہاں، جو معجزہ نہیں دکھائے گا، نبی معجزہ دکھائے گا، وہ نبی تھا ہی نہیں۔ نبی ہو تو معجزہ پیش کرے نا۔ تو پہلا اعتراض ان کا قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، انہوں نے کہا کہ نہیں ہو تم مگر ہمارے جیسے بشر۔ یہ اعتراض ہر نبی پر اس کی قوم نے کیا ہے، اور یہ اعتراض غلط ہے، کیونکہ یہ اعتراض تب بنتا ہے جب نبی یہ دعویٰ کرے میں اللہ سے رابطہ کرتا ہوں۔ نبی کا یہ دعویٰ ہی نہیں ہے، ہر نبی کا یہ دعویٰ ہوتا ہے اللہ مجھ سے رابطہ کرتے ہیں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ مجھ پر وحی کرتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے یہ سوال کرنا کہ اللہ یہ کر نہیں سکتے، یہ سوال جس کو معبود کہا جائے اس کے لیے یہ بات کہنا وہ یہ کر نہیں سکتا، یہ سوال یعنی ناممکن ہے، اور یہ ایک غلط سوال ہے، ایک غلط اعتراض ہے۔ یہ ایسے ہی جیسے مشرکین کہتے ہیں، ایک طرف اللہ کو مانتے ہیں اور مانتے ہیں اللہ فعال لما یرید، اللہ سب کچھ کر سکتے ہیں، دوسری طرف کہتے ہیں جب ہم مر جائیں، مٹی میں مل جائیں تو ہمیں کون زندہ کرے گا؟ یہ بالکل وہی اسی قسم کی بات۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو کتنی عجیب بات یہ لوگ کرتے ہیں،
وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ تعجب کریں ان قریش کی باتوں پر تو قریش کی باتیں واقعی بڑی تعجب کا باعث ہیں۔ کیا، کون سی بات؟ أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ، جب ہم مٹی ہوں گے، مٹی ہو جائیں گے، کیا ہم دوبارہ پیدا ہوں گے؟ یہ کفار اعتراض کرتے تھے مرنے کے بعد زندگی پر۔ کفار کا یہ اعتراض انتہائی بہتہ ہے اور انتہائی فضول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کفار کا یہ اعتراض کس کے بارے میں؟ اللہ کے بارے میں۔ یہ اعتراض جب ہم مر جائیں گے، مٹی میں مل جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو جائیں گی مٹی میں، تو ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے؟ بھئی یہ اعتراض کس پہ ہے؟ یا تو نبیوں کا دعویٰ یہ ہو کہ انسان خود بخود پیدا ہو جائیں گے، پھر یہ سوال بنتا ہے، انسان تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ اللہ کا تو کہنا یہ ہے کہ اللہ یہ کام کریں گے۔ اللہ لوگوں کو زندگی دیتے ہیں، اللہ ہی لوگوں کو مارتے ہیں، اور اللہ ہی دوبارہ زندگی دیں گے۔ نعمان صاحب کا سوال یہ ہے، کیا یہ معجزات مومنین کے لیے تھے قرآن اور شق قمر کے علاوہ؟ نعمان صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن معجزہ سب کے لیے ہے، جو شق قمر ہوا وہ سب کے لیے تھا، مسلمانوں کے لیے بھی، مشرکین کے لیے بھی، باقی جو معجزات ہیں وہ تو مسلمانوں کے لیے تھے۔ کیا جواب ہے اس کا؟ اگر یہ کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تو بس قرآن کا معجزہ یا شق قمر سب کے لیے تھا، باقی معجزات تو صرف مومنین نے دیکھے، کیا جواب ہے اس کا؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر معجزات تمام جو تھے، جتنے بھی معجزات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ سے اللہ تعالیٰ نے نوائے تھے، وہ سارے مومنین کے لیے تھے اور پوری دنیا کے لیے، کیونکہ اس سے کہتے ہیں کہ اگر آپ ایمان رکھتے ہیں تو ہم تو ایمان رکھتے ہیں تو اللہ کے نبی کے ہاتھ سے معجزے ہوئے، اور یہ باقاعدہ طور پہ ایک سند کے ساتھ ہم تک پہنچے، اور وہ لوگ جنہوں نے اس وقت بھی اسے دیکھا تو وہ ایمان لے، لہٰذا یہ اکیلے مومنین تک تو محدود نہیں ہے، یہ مومنین کفار سب کے لیے۔ بالکل صحیح ہے۔ دیکھیے یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزے تو مومنین کے لیے تھے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ بات تو تب ہے جب مشرکین نے کہا ہو کہ نہیں جی ہم نے تو یہ معجزے تو ہم تک پہنچے ہی نہیں۔ دیکھیں معجزے پوری امت کے ہر فرد کے سامنے نہیں ہوتے، کوئی بھی معجزہ نا وہ کچھ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے، وہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا وہ باقی لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ اب مثلا فرعون کے دربار میں جو معجزہ دکھایا حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے، پوری قوم کے لیے تھا نا، اب وہ دیکھا تو چند لوگوں نے، فرعون اور اس کے درباریوں نے، باقی سب نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح وہ جو بعد میں دوبارہ معجزہ ہوا کہ وہ جو سارے جادوگر اکٹھے کیے، وہ بھی تو وہی لوگ تھے جو دربار میں اکٹھے ہوئے، جو باہر لوگ تھے انہوں نے نہیں دیکھا، ان کو انہی درباریوں نے بتا دیا۔ اسی طرح پہلی بات ہے کہ قرآن اور شق قمر تو سب کے لیے ہے نا، پھر معجزہ تو ایک بھی کافی ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہنا کہ یہ جو معجزات ہیں، یہ پانی بھر جانا، آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی فوارے کی طرح نکلنا، اور آپ کی دعا کی برکت سے یا لعاب دہن کی برکت سے تھوڑا کھانا زیادہ لوگوں کو کافی ہو جانا، یہ تو مومنوں نے دیکھا۔ پہلی بات ہے یہ کوئی طے نہیں ہے کہ یہ مومنوں کے سامنے ہی ہوا اور یہ کفار کے سامنے نہیں ہوا، کوئی ایسی دو ٹوک دلیل نہیں ہے ہمارے پاس۔ نمبر دو، اگر یہ مومنین کے سامنے بھی ہوا ہو تب وہ مومنین باقی لوگوں کو بتا دیتے تھے۔ معجزہ تو ہمیشہ کچھ لوگوں کے سامنے ہی ہوتا ہے نا، بعض معجزات تو اکا دکا لوگوں کے سامنے ہوتے ہیں، وہ اکا دکا لوگ۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے نبی بننے سے پہلے میں درخت پتھروں کو پہچانتا ہوں، وہ مجھ پہ سلام کرتے تھے۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی نے سنا کہ نہیں سنا؟ بھئی کسی کا سننا نہ سننا کوئی ضروری نہیں ہے، نبی کا کہہ دینا کافی ہے۔ کیا کبھی نبی نے جھوٹ بولا؟ کبھی جھوٹ نہیں بولا نبی نے۔ کبھی نبی نے دنیا کے بارے میں جھوٹ نہیں بولا تو اللہ کے بارے میں کیسے جھوٹ بولیں گے؟ نبی کا کہہ دینا ہی کافی ہے۔ اگر میں کہتا ہوں کہ کچھ معجزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے دیکھے، باقیوں نے نہیں دیکھے، تو کیا فرق پڑا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مومن باقیوں کو بتا دیں گے۔ میں کہتا ہوں یہ جو شق قمر کا معجزہ ہے، یہ کیا سب امت نے دیکھا تھا؟ پوری دنیا نے دیکھا تھا؟ یہ وہ جو چند قریش تھے انہوں نے دیکھا تھا؟
تو یہ معجزہ جو ہے وہ سب دیکھیں نہ دیکھیں، وہ چند لوگوں کے سامنے معجزہ آ جانا کافی ہوتا ہے، وہ باقی لوگوں کو بتا دیتے ہیں۔ تو بہرحال تو یہ اعتراض کہ آپ تو بشر ہیں، یہ اعتراض بالکل ہی انویلڈ ہے۔ دوسرا تریدون تصدون عما کان یعبد آباؤنا، آپ ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی عبادت سے، جس کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اس سے روکنا چاہتے ہیں۔ یہ بھی ایک غلط اعتراض ہے ہمیشہ کا۔ مشرک کہتے تھے ہم نے اپنے آباء و اجداد کے دین کی پیروی کرنی ہے، یہ بالکل ہی ایک اللاجیکل بات ہے۔ اور تیسری بات فاتونا بسلطان مبین، واضح دلیل لے آؤ، یہ بھی ایک واضح دلائل تو پیش کیے نبی نے، وہ من پسند معجزات وہ تو پھر ایک تماشا ہے جو انہوں نے دین کو بنایا ہوا ہے۔ تو اس کے جواب اللہ نے اگلی آیات میں دیے ہیں، وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔